بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحج قرآن حکیم کی 22ویں صورت ہے، جس کا کچھ حصہ مکہ میں اور کچھ مدینہ کے ابتدائی دنوں میں نازل ہوا۔ اس میں 78 آیات ہیں۔ سورت کا آغاز قرب قیامت میں آنے والے زلزلے کے ذکر سے کیا گیا اور اس کی ہولناکی کا نقشہ کھینچ کر انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو وقوع قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہ تمہارے سامنے کی کہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے مٹی اٹھاتا ہے، اسے نباتات میں تبدیل کرتا ہے، اس سے حیوانات تخلیق پاتے ہیں، انہی نباتات، جمادات اور حیوانات کو ترقی دے کر اللہ وہ قطرہ آب پیدا کرتا ہے جس کے آخری سرے پر ایک جیتے جاگتے انسان کی پیدائش ہے۔ پھر وہ انسان عمر کے مختلف حصوں میں فوت ہو جاتا ہے، گاہے آخری عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے حواس مختل ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ زمین بنجر اور بے آب و گیا ہوتی ہے، پھر اس پر بارش برسا کر اسے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ کیا یہ روز مرہ پیش آنے والے واقعات اس امر کی کافی دلیل نہیں ہیں کہ جو یہ سب کر سکتا ہے اور کرتا ہے، ایک روز اس کائنات کو فنا کر کے اسے کسی دوسرے نقشے کے مطابق ترتیب دے کر روز جزا برپا کر دے؟ لوگوں کی ایک قسم وہ ہے جو مذبذب ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی قبول کر لیتے ہیں مگر اس کی راہ میں کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر راحت و آرام کی زندگی ہے تو اللہ کی محبت اور دوستی کا دم بھرتے ہیں، اور اگر اللہ کی راہ میں تکلیف آ گئی تو جٹ سے اسے خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس روش سے کسی مصیبت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ حرم سے دور تھے، ان پر خانہ کعبہ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اور وہ حج نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے داعی تھے جس کی وحدانیت کے بول بالا کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اصلی اور حقیقی وارث تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے پوری بنی نوع انسان کو اس کا حج کرنے اور وہاں آ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی۔ اسی خانہ کعبہ میں اب بتوں کی پرستش تو ہو رہی تھی، لیکن ایک اللہ کو پکارنے کے لیے حرم بند کر دیا گیا تھا۔ اس سورہ میں بتایا کہ خانہ کعبہ پر تمام فرزندان توحید کا برابر حق ہے، سواء فیہ العاکف والباد۔ اس پر ناجائز قبضہ کر کے لوگوں کو اس سے روکنا الحاد ہے اور اس کی سخت سزا ہے۔ یہ موقع تھا جبکہ مہاجرین کو اپنے حقوق شدت سے یاد آ رہے تھے، انہیں تیار کیا جائے کہ وہ مسلح جد و جہد کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ کا گھر ان لوگوں سے واپس حاصل کر لیں جنہوں نے اسے اللہ کے بجائے حبل، لات اور عزا کا معبد بنا دیا تھا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ پھر ان مجاہدین کی مدد کا بھی وعدہ کیا۔ حج کے موقع پر قربانی کرنا حج کا ایک جزو ہے، اس لیے اس سورہ میں قربانی کے بھی متعدد مسائل بتائے، لیکن سب سے اہم بات جو سارے اسلام کی اساس ہے اس کا یہاں بھی ذکر کیا کہ اللہ کو قربانی کے خون اور گوشت سے کوئی غرض نہیں، وہ صرف تمہاری باطنی کیفیت دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے حکم پر کہاں تک اور کس کس شے کی قربانی دے سکتے ہو۔ ہجرت اور جہاد کے بعد مسلمانوں کی ریاست کا قیام ایک پیش پا افتادہ منزل تھی۔ اس منزل میں اسلامی ریاست کے مینار اور شعائر کون کون سے ہوں گے، ان کا ذکر اس سورہ میں کر دیا گیا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ لوگوں کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ہٹاتا رہتا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو گرجے، مساجد، معبد اور دیگر مذاہب کی عبادت گاہیں روئے زمین پر موجود ہیں وہ منہدم کر دی جائیں، اور اس کشمکش میں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اگر زمین پر اقتدار حاصل کر لیں تو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کی فضا پیدا کرتے ہیں اور بدی کے آگے بند باندھتے ہیں۔ سورہ کے آخر میں اس جماعت کو ایک نام دے دیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام نے اس جماعت کو دیا تھا، اور اس کا ذکر کیا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ گویا ہجرت کے بعد اس جماعت کو ایک قومیت اور ایک نام یعنی مسلمان، اور ایک دستور یعنی ملت ابراہیمی، اور ایک شعار حیات یعنی اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دے دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔